نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سورہ جمعہ بلکہ قرآن پاک پورا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم. وہی ذات ہے جس نے ان میں اپنا رسول بھیجا. تو وہ رسول غلام احمد قادیانی تو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام پر وحی ختم ہو گئی. سلسلہ نبوت بند ہو گیا. سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. سلسلہ رسالت بھی ختم ہو گیا. اب مرزائیوں کو کیا تکلیف ہے؟ آپ مان جاؤ تو ہم رسالت کیوں جاری رکھے ہوئے ہو؟ میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں. کیونکہ باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک نبی کے لیے متمم اور مکمل ہے. متمم اور مکمل ہے، اور اس ذات عالی کے ذریعے سے جو کچھ امر مسیح اور دوسرے نبیوں کا مشتبہ اور مخفی رہا تھا، یعنی پہلے انبیاء کے اندر کوئی اشتباہ ڈالا گیا، کوئی شک ڈالا گیا، یا کوئی چیز پوشیدہ تھی، وہ سب کا سب وہ چمک اٹھا. لو، نبی علیہ السلام کے آنے سے وہ سارا کچھ چمک اٹھا. اور خدا نے اس ذات مقدس پر انہیں معنون کر کے وحی اور رسالت کو ختم کیا. سنو، انہیں معنون کر کے، یعنی اب معنون لفظ پڑھیں تو بن جائے گا تمام عنوان، تمام مضامین، تمام عنوان، تمام باب نبوت کے، تمام باب رسالت کے. اور اگر اس کو صحیح کر کے پڑھیں، ممنون کر کے، تو نبی علیہ السلام پر اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہوئے. وہ اللہ منان ہے، احسان کرنے والا ہے. اور نبی علیہ السلام ممنون ہیں، احسان کیے گئے ہیں، ممنون ہیں، احسان مند ہیں، اللہ کے احسان مند ہیں. اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ نبوت بھی آپ پر ختم کر دی اور رسالت بھی ختم کر دی. لو، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے. صفحہ 292 پہلی جلد. میں اتنی زیادہ لمبی چوڑی اتنے زیادہ حوالے نہیں دیتا، نہ مجھے کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن ختم نبوت پر پہلی جلدی بھاری ہے. ان مربیوں پر یہ جو خلیفہ مسرور ہے ان کے کہنے پر
وہ تو خیر جھوٹا لعنتی آدمی جس نے قرآن پاک کے اندر ہی لفظ ملانے شروع کر دیے، بآسا آخرین، وہ مضمون کے ساتھ جڑتا ہی نہیں، جچتا ہی نہیں۔ آخر اللہ کا کلام ہے نا، کوئی ایک لفظ بھی بڑھائے گا تو اس کی قرآن پاک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، قرآن پاک کی خوبصورتی تو اسی میں ہے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی لفظ آ سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا نا لا ریب فیہ ھدی للمتقین قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی باہر سے چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور جو قرآن کے اندر ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ جتنا مرضی مسرور ایڑی چوٹی کا زور لگائے وہ اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا۔ احمد عیسیٰ جتنا مرضی بھونکے، قرآن پاک تو پھر پتہ لگا نا کسی سے ماخوذ ہے، ماخوذ نہیں۔ قرآن پاک ہر آیت اپنی جگہ ایک مضمون رکھتی ہے اور مکمل درس ہے، چاہے وہ سورت کا ایک جز ہی ہے، لیکن قرآن پاک کی ہر آیت مکمل ایک درس ہے۔ یہی آیت مقدسہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اتنا تک پڑھی جائے تو مکمل مضمون بیان ہو گیا۔ مکمل وہی ذات ہے جس نے مسلمانوں میں انہی میں سے اپنا رسول بھیجا۔ وہ بیچارے ان پڑھ تھے، صحابہ کرام ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں میں بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے احسان کیا، بھیجا، وہ انہیں پاک بھی کرتا ہے، وہ انہیں کتاب و حکمت بھی سکھاتا ہے۔ کتاب تو قرآن مجید ہوگی، حکمت کیا ہے؟ حدیث پاک، دنائی کی باتیں حدیث پاک بھی سکھاتا ہے۔ احمد عیسیٰ کو حکمت سے بڑی تکلیف ہے، وہ تو ایسے مرچیں لگ گئیں، تو کسی کی مرچیں لگ جائیں تو اس سے حقیقت چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ نا 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 نا، حکمت بھی نبی علیہ السلام کی حکمت کو بھی لے کے چلنا پڑے گا۔ جو حکمت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس حکمت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ من قبل، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آگے لفظ آخرین منہم لما یلاقوا بہم، اب کوئی مائی کا لال یا جھوٹ تو بول سکتا ہے، جس طرح خلیفہ مسرور نے جھوٹ بولا، بآسا لگا دیا۔ نا 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 نا، بآسا کا مفہوم ہی نہیں۔ وہ آخرین منہم، جو بعد میں آئیں گے، ان کے بعد جمع منہم، ضمیر منہم جمع ہے، لوگ آئیں گے ان کے پاس، ان سے پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو قرآن سکھایا، ہمیں بھی سکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو حکمت سکھائی، یعنی حدیث بتائی، وہ ہمیں بھی سکھاؤ۔ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں۔ حکمت سے مراد پتہ نہیں دوسرے لوگ کیسے کیا لیتے ہیں، دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک اللہ بیان فرما رہا ہے، ایک قرآن ہے، یتلو علیہم آیاتی، میری آیتیں وہ پڑھتا ہے، والحکمہ، درائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ وہ درائی کی باتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ اس کی تفسیر کر کے دیکھو کیا ہیں دنائی کی باتیں، کیا ہیں؟ کیا دنائی کی باتیں؟ حدیث پاک، جس سے قرآن وضاحت کے ساتھ سمجھ آئے گا، قرآن کی وضاحت ہوگی۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، وضاحت کے لیے نبی کی حکمت کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن مکمل کتاب ہے، ہر پہلو کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ احمد عیسیٰ بھی کہتا ہے، لیکن پھر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ ایک آیا مقدسہ، آیا جو ہے نا وہ ایک کسی صورت کا ایک جز ہوا، تو وہ جز ہوا، وہ پورے کا پورا تو علم نہیں دے سکتی۔ نہیں، کیوں نہیں دے سکتا؟
یہ دے سکتا، پورا علم تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک جملے کے اندر ہی دے رہا ہے. خاتم النبیین ایک جملہ ہے، 2 لفظوں پر مشتمل، 2 لفظوں پر. خاتم النبیین پورے کا پورا مضمون دے رہا ہے. اور جی وہ اس کو مضمون نہیں مارے وہ مرزئی، وہ الو کے پٹھے، وہ حرام زادے، احمد عیسیٰ کی امتی. ہاں بالکل. خاتم النبیین 2 لفظ ہیں، پورا مضمون دے رہے، پورا مضمون. انبیاء کے آخر میں اللہ بھیجنے والا، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. خاتمہ تمہیں تو خیر پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں، میں کب سے بتا رہا ہوں کہ یہ فعل ماضی کا سیغہ ہے، پہلا سیغہ ہے خاتمہ، باب مفعلہ سے، یعنی اس رب نے بند کر دیا سلسلہ نبوت، اس رب نے مور لگا دی سلسلہ نبوت پر. اس رب نے، نبی علیہ السلام نے نہیں، اس رب نے، بلاکر رسول اللہ جس نے کہا خاتم النبیین کے بعد پھر کہا وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، پھر کہا وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو ساری چیزیں، سارے علم جانتا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے. کہاں اس نے رکھی ہے، کہاں اس نے بند کر دیے، کہاں اس نے سلسلہ رحمت کھول دیا، کہاں سلسلہ رحمت بند کر دیا. اب سلسلہ نبوت اللہ نے بند کر دیا اور سلسلہ رحمت کھلا ہے. رحمت سے ولی اللہ ہوں گے، رحمت سے غوث ہوں گے، رحمت سے ابدال ہوں گے، قطب الاقطاب ہوں گے، غوث الاغیاث ہوں گے، لیکن نبی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا خاتم النبی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جتنا کوئی مرضی تڑپتا ہے تڑپتا رہے، جھوٹ بولتا ہے بولتا رہے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. تو بہرحال مرزا نے اعلان کہا، میں پڑھ رہا تھا، آخری لائن پوری کر دوں. خدا نے اس ذات یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس ذات مقدس پر انہی مانون کر کے، احسان مند کر کے وحی اور رسالت کو ختم کر دیا. وحی اور رسالت کو، وحی اور رسالت کو، وحی اور رسالت کو، وحی اور رسالت کو ختم کر دیا کہ سب کمالت اس وجود باوجود، یہ لفظ سنو مرزے کا، اس وجود باوجود، اس وجود باوجود، اس وجود جس کے صدقے میں وجود ہوا. آئے 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 آئے. خیر تمہیں تو خیر پتہ ہی نہیں، کیونکہ تم سارے نا مربی، اور تم سارے پڑھے لکھے ہو، سارے پڑھے لکھے ہو، اور تمہاری پڑھائی لکھائی پر بھی خدا کی لعنت. اس وجود باوجود جس کے صدقے میں ساری کائنات ہوئی، اس وجود باوجود پر ختم ہو گئے، اس وجود باوجود پر سارے سلسلے رسالت و نبوت کے ختم ہو گئے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے، صفحہ 292. اور تمہیں تشریح نہ آئے تو پھر مجھے سوال کر کے مجھ سے تشریح پوچھ لینا، میں اسے کافی لعنتیں ڈال دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. پھر بھی کوئی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے تو اس کے لیے لعنتیں ہیں، اور تو میرے پاس ہے کچھ نہیں. اور جو ایمان لائے، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست، میرا یار، میرا سجن، میرا غم گسار، دنیا پہ بھی میرا غم گسار، آخرت میں بھی میرا غم گسار. اگر مجھے اللہ نے جہنم میں پھینکا تو میں اسے کہوں گا یار تجھے میں نے راہ ہدایت دی، تو مجھے لے چل ساتھ. اگر میں جا رہا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تیرے محبوب کا ماننے والا بن گیا تھا، توبہ کر لی تھی، کیوں بھیج رہا ہے؟ مہربانی کر میرے ساتھ اسے جنت میں لے جا. یہ اللہ سے میں کہہ دوں گا. لیکن اس پر یقین کرو جو مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے
کہ نبی علیہ السلام پر اللہ نے تمام نبوت کے، رسالت کے اور وحی کے دروازے بند کر دیے، وحی کے دروازے بند کر دیے. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کہہ رہا ہے. اور اس آیا مقدسہ کی تفسیر ہے کون سی؟ وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. وَجَاءَ بِالْحَقِّ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ گیا حق کے ساتھ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے انبیاء کی تصدیق کر دی. تصدیق کن کی ہو گئی؟ یہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں. تصدیق کس کی ہوتی ہے؟ جو امتحانی چپ پاس ہو جائے اور امتحان دے کر اپنی نوکری کے لیے آگے تصدیق کرنے کے لیے کوئی فارورڈ کرے، تو جو پہلا سند یافتہ ہوتا ہے اور پھر گورنمنٹ کا ملازم بھی ہو جاتا ہے، اسی سے تصدیق کی کروائی جاتی ہے، اسی سے. تو نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول تھے. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے ان کی تصدیق فرما دی. اور جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو آپ شک کی بات کس پر کرو گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی پر، یا اپنی زبان پر، یا اپنے کیے پر پچھتاؤ گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ آ گیا حق لے کر، اور پھر حق والے نے حق والوں کی تصدیق کر دی. وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں کی، مرسلین کی، تمام مرسل جو آئے اللہ نے بھیجے ہیں سب کی اس نے تصدیق کر دی. اب تصدیق تو ہو چکی ہے. اب کوئی تصدیق کے بعد کوئی رسول ہوتا ہے تو کیا سچا رسول ہوگا؟ کیا سچا رسول ہوگا؟ میری بات آپ کو اچھی طرح آپ سمجھ آ گئی ہے. سوال کوئی ہو آپ کے ذہن میں جو تشنا رہ رہا ہو اور مجھ پہ غصہ بھی آ رہا ہو، بھیجو. انشاءاللہ آپ کے غصے کا صحیح علاج کیا جائے گا اور آپ تشنا نہیں رہیں گے. آپ تشنا نہیں رہیں گے، بالکل تشنا نہیں رہیں گے، اور آپ کی تشنگنی، پیاس مکمل طور پہ بجھانے کی ہم کوشش کریں گے اور راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کریں گے. آگے ہادی اللہ ہے، ہمارا کام ہے دکھانا، چلانا. اب اس پہ پکا رکھنا، اس راہ پہ چلانا، وہ تو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، جس سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سیدھی راہ دکھا دے اور پھر اس راستے پہ چلا دے. دو ترجمے علیحدہ علیحدہ ہے، ہمیں سیدھی راستے پہ چلا اور سیدھے راستہ دکھا. ٹھیک ہے، کوئی دونوں معنی میں اتنا فرق نہیں ہے. چلنا بھی اس کے فضل سے، اگر وہ نہ چلنے دے تو حضرت علی کو خدا بنا بیٹھتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں، یہ بار بار آج کل آ رہا ہے نا یوٹیوب پہ، شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اپنے ذاکروں کو روکے. اگر وہ اس لفظ سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ذاکروں کو روکیں. وہ ذاکر جو ہیں وہ جوش خطابت میں حضرت علی کو خدا کہہ جاتی ہیں، حضرت علی کو خدا کہہ دیتی ہیں، الہ کہہ دیتی ہیں. جس طرح مولانا ذاکر تھا ان کا ناصر صاحب، وہ بھی میں نے قتل ہو گئی. اور یہ خاص طور پہ جو اب آصف، ایسے جب گندے ذاکر ممبر حسین کو خراب کرنے کے لیے، گیدڑ کی طرح اوپر اچھلنے کے لیے، اور ایک اور دوسرا وہ جس کی منہ لنگور کی طرح منہ تھا وہ مر گیا، جس کا جو کہتا تھا گھوڑے کے سموں پہ سجدہ کرو. یہ پاکستان اللہ نے نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے. وہ لگ گیا. جب ایسے ذاکر آئیں گے، پاکستان نے گھوڑے نے دیا ہے، تو پھر کافریوں کے، شیعہ کے مسلمان تو نہیں نہ رہیں گے، پھر تو شیعہ کافری ہوں گے. اس لیے ایسے ذاکروں کو بند کرو
اپنا مقام بناؤ. کوئی گھوڑا چیز نہیں دے سکتا. گھوڑے نے کیا دینا؟ گھوڑا امام حسین کا کب وفات پا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا. اب ٹٹو ادھر ادھر سے خرید کے اس کی تم خدمت کرتے ہو. ان ٹٹوؤں کو تم امام حسین کا گھوڑا بنا کے، کوئی نیچے سے لنگ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے آگے، کوئی پیچھے، وہ ہندوؤں کی گاؤں کی طرح اس کو تم نے معزز کیا ہوتا ہے. تو یہ کوئی اپنا ہے، کوئی بات تو نہیں نا. چلو تو اسے میلہ لگانا ہوتا ہے تو گھوڑے اتنا سمجھاؤ نا سب کو کہ گھوڑے کی قدر کیا. گھوڑے سے پتر مانگ لیتے ہو. وہ جیسے وہ لنگور مر گیا، وہ کہہ رہا تھا قائد اعظم کی ماں پتہ نہیں گھوڑے سے کیا مانگتی تھی، گھوڑے کے ساتھ باتیں کرتی تھی. وہ گھوڑا ہی ہے. گھوڑے نے پھر کتنے مار گئے پتر تھے، پھر آخر میں جناح ہو گیا، آخری پتر بچ گیا. یہ ایسی کوئی باتیں کرنے والی ہیں. گھوڑے نے پتر دیا ہے نا، گھوڑے نے پتر دیا. اور گھوڑے ہو اس لیے تو تمہیں کافر کہتے ہیں لوگ. ان گھوڑوں سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گھوڑوں سے محفوظ فرمائے اور گھوڑوں سے ہماری جان چھڑائے. ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اولاد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی رزق لیتے ہیں. ہاں یہ لوگ وسیلے کے طور پہ، یا اللہ تیرا نیک آدمی تھا تو اس کے صدقے میں میری تمنا پوری فرما، یہ اور بات ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ہے وسیلہ. اپنے رسول کے صدقے میں یا اللہ یہ میرے اوپر کرم فرما. اپنے محبوب کے صدقے یا جس طرح ہم دعا میں کہتے بھی ہیں، کرنا تو اللہ نے. دینے والا رزق اللہ، دینے والا اولاد اللہ، دینے والا سب کچھ اللہ، روزی دینے والا اللہ، کھلانے پلانے والا اللہ. اور پھر اب ہم اللہ کو ہی بھول جائے تو گھوڑے کو ہی لے لیں تو پھر ہم نے کافر تو کہنا ہے نا. جس طرح ہندوؤں نے گاؤں ماتا لے لی، اس کے پیشاب کو بھی تبرکاً لے لیا. خادم حسین رضوی صحیح کہتے ہیں نا، موتر پینی قوم. اور تم گھوڑے والی قوم، تو گھوڑے والی قوم نہ بنو، مسلمان بنو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارا اتحاد ہوگا تو ہم کافروں سے صحیح مل کر بات کر سکیں گے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے تو ہمارا اتحاد ہوتا ہے. جہاد میں مسلمان ہم ایک ہیں. کاش دوسرے معاملوں میں ہم ایک ہو جاتے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنائے اور ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ مرزائی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.